السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی بات سننے کے لیے جمع کیا، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ہمیں جو سنے اور سنائے اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ کے اندر کئی عبادات، بڑی بڑی عظیم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت حج بھی ہے۔ حج جو ہے یہ اسلامی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک بیت اللہ کا حج بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حج ہے یہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پہ حج ضروری ہے، فرض ہے، لیکن کس پہ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت 2 طرح کی ہے، جانی بھی ہے، مالی بھی استطاعت ہے، کہ انسان کے پاس زیادہ راہ بھی ہو اور طاقت قوت بھی ہو، اور اتنے دن کیونکہ حج کے لیے گزارے گا تو پیچھے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی چیز چھوڑ کے جائے، یہ نہ ہو کہ وہ فقیر ہو جائے۔ تو صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں حج ایک دفعہ ہے یا ہر سال؟ تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد اگر بندہ بار بار حج کرتا ہے، اللہ استطاعت توفیق دیتا ہے، تو وہ نفلی عبادتیں۔ حج کی استطاعت میں خواتین کے لیے محرم کا ہونا بہت ضروری۔ اگر ایک خاتون ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، صحت تندرستی ہے اور مال بھی ہے اس کے پاس، لیکن محرم نہیں ہے، اس کے ساتھ جانے والا کوئی مرد نہیں ہے، اس کا بیٹا، اس کا خامد، اس کا جو محرم رشتے بنتے، تو وہ عورت اس استطاعت والے معاملے سے جو ہے نا جی وہ کم ہو جائے گی، اس میں استطاعت نہیں۔ کئی گروپ بنا کے بھیج دیتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ استطاعت عورت کے اندر اس وقت آئے گی حج کی جب اس کے ساتھ محرم بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو حاجی بیچنے والے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو مال چاہیے،
وہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے بنا کے، کوئی نہ کوئی چاچا ماما بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سارا کوئی دنیا ہی نہیں ہوتی کہ انسان مال کے لیے اتنا اندھا ہو جائے کہ شریعت کے احکامات کو پس پش ڈال دے، صرف چند روپے کے آمدن کے لیے اور منافع کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، حج بہت بڑی عبادت ہے۔ حج کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ جب استطاعت آ جائے تو پھر حج جلدی کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں استطاعت آ گئی ہے فلیعجل، وہ جلدی حج کرے، لیٹ نہ کرے۔ ہمارے اکثریت بر صغیر کے لوگ ادھر آپ جتنے دیکھیں گے، اب آ کے ماشاءاللہ کچھ نوجوان بھی جانے شروع ہوئے، اکثریت حاجی عمرے والے آپ دیکھیں گے، حاجی جناب وڈیری عمرہ دے بھی تانوں استطاعت ہونا ہی ہے۔ استطاعت پہلے ہو گئی تھی، پیسے بھی آ گئے، دولت بھی آ گئی، صحت تندرستی بھی تھی، لیکن قاری صاحب کیا کریں، بچے بیاہ نہ لینے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بچیاں نو کاروبار بنا کے دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت استطاعت آ گئی ہے، اللہ نے پیسے دے دیے ہیں، صحت تندرستی ہے، یہ نہ دیکھو فلاں کی شادی کرنی، فلاں کا کاروبار، فرمایا نہیں، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے حج کے لیے پہنچو۔ سبحان الحج اشہر معلومات، یعنی اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم حج کے اندر بڑا چیزیں آڑے لے آتے، میں جی ایسے کرنا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے، نہ یہ سارے بہانے شیطانی بہانے۔ پہلی فرصت میں ہی اس سال استطاعت ہوئی ہے، فوراً حج کے لیے پہنچو۔ سبحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کرنے پسند نہیں فرمایا۔ کوئی شرعی عذر ہو تو بندہ سمجھ سکتا ہے، بیمار ہے، کوئی مسئلہ، کوئی جس طرح پیچھے بیماری آ گئی تھی تو اس وقت حج کا سلسلہ ہی ایسے رک گیا تھا، تو ایسی صورتوں کے اندر تو کوئی بات سمجھ آتی ہے، وگرنہ بندے کو جان بوجھ کے حج کو لیٹ کرنا، جی کاروبار بچیاں نے سدھے کر لیے، انہاں نے شادیاں کر لیے، تو اللہ معاف فرمائے، کئی پتہ آس لگا کے بیٹھے ہوتے، کہتے جی آخری عمرے جا کے حج کر کے پھر نمازاں شروع کریں، پہلے سارے کوڑ کر لیے، لوگاں نے پیسے نپ لیے، لوگاں نے فراڈ کر لیے، بھیناں دے حصے مار لیے، آخر دے جا کے حاجی صاحب منہ ہاتھ دھو کے جناب سو چوا کھا کے بلی آجنو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حق داروں کے حق جب تک بندہ نہیں نہ دیتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ والے ہو، انسان حج کر کے آ جائے، حقوق العباد لوگوں کے مارے ہوں۔ یہ پچھلے سے پچھلے سال ایک حاجی ہمارے وہ پکڑا گیا، وہ جناب پتہ نہیں کتنے کروڑ کا فراڈ کر کے جا رہا تھا، خود بھی حج تے جا رہے، بیوی بچے لے کے جا رہے، ماں باپ نو بھی لے کے جا۔ تو جس بندے نے فراڈ کیتا وہ مینوں پٹن دیا، کہنے لگا قاری صاحب میں اوتھے جا کے پڑھیا جے ایئرپورٹ تے جا، تے باپ ترلے منتاں کرے، ساڈا پتر پہلی دفعہ ہائی تے لے کے چلے تے حرام پیسے تے لے کے چلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج کا مقصد ہے بھائی جان، حج ہمیں کچھ سکھاتا ہے، اے نہیں چار پھیرے دے کے جناب صفا مروہ کر کے بیت اللہ کا طواف کیا اور مینا مزدلفے عرفات روٹی کھا کے واپس آ گئے، شیطان نو کنکریاں ماری، اندر شیطان بیٹھے نو روکے ہی نہیں۔ یہ حج ہوتا ہے؟ یہ حج تو نہیں نہ ہے۔ حج کا مقصد ہے، حج عبادت ہے، حج کا اجر ہی بڑا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے پچھلے سارے رب گناہ معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حج اتنی بڑی عبادت اللہ نے قبول کرنی ہے، تیرے سارے گناہ معاف کرنے نے، تے حج کا کوئی مقصد نہیں نکلنا۔ حج نے تیرے اندر کا جو بیڑیا چھپا ہوا ہے، لالچ کا بیڑیا، وہ ختم نہ ہوا،
تو کس چیز کا حج تم نے کیا؟ تیرے اندر کی میل نہ اتری، ایک حاجی کے اندر سے شرک کی میل نہ اتری اور بدعت کی میل نہ اتری، اور تیری نظر پاک نہ ہوئی اور تیرا رزق حلال نہ ہوا، تو پھر حج نہ ہوا، پھر انجوائمنٹ ہو گئی، پھر تو لوگوں کے لیے ایک لیبل لگا کے تو حاجی کا آ گیا کہ بھئی مجھے حاجی صاحب کہا کرو۔ ایک بندہ مجھے ملا کچھ ہفتے پہلے ہی، وہ مجھے کہنے لگا جی آپ مجھے جو ہے نا جی حاجی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جی دیکھیں میں نے نا جی رمضان کے اندر عمرہ کیا ہے، تو میں نے علماء سے پوچھا میں حاجی کہلوا سکتا ہوں؟ استغفر اللہ، وہ مجھے خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے جی میں نے علماء سے پوچھا ہے میں رمضان میں، کیونکہ عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے، تو اس لیے میں نا حاجی کہلوا سکتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطمئن نظر ہی یہ ہے کہ مجھے حاجی کہا جائے۔ میرے نانا نانی حج کے لیے جانے لگے نا جی، تو ابھی جانے کے لیے ایک ہفتہ کوئی باقی تھا، ہم ملیں گے، تو نانا جی نا نانی جی کو پہلے ہی کہیں حج نا گل سنی، حج کیا نہیں، اللہ اکبر۔ تو نانی بھی آگے سے کہ حاجی صاحب میں گل سننی تاڑی، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا حاجی حاجن نو چھڑو، نیت خلوص نیت کر کے اللہ کے گھر میں جائے، یہ تمنا ہی نہ رکھو کہ مجھے فلاں کو یہ کہے فلاں یہ۔ کہیں حاجی ابو بکر صدیق کسی نے کہا ہے جی؟ کئیاں نے اپنے گھر دے بوہے اتنے لکھایا ہوندا الحاج، ایک حج نہیں جی، میں 5 حج اکبری بھی کیتے جے، یہ اکبری حج کی سمجھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ جمعے والے دن حج کا خطبہ آ جائے تو حج اکبری ہو جاتا ہے، حالانکہ صحیح اور سنت اور شرعی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث میں آتی کہ ہر حج حج اکبر ہوتا ہے۔ ہر حج کیا ہوتا ہے جی؟ حج اکبر ہوتا ہے۔ یوم النحر کو حج اکبر کہا جاتا ہے، یوم الحج الاکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر حج کو حج اکبر بنایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا معروف ہے، میں جی اکبری حج کیتا ہے، زندگی اسی طرح چلے گزاری جانے ہیں۔ تو آج میرا ذہن ہے کہ حج کے مقاصد کو ذکر ہوں یار، حج عبادت کو چھوٹی تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، سبحان اللہ۔ فرمایا حج جو مقبول ہوتا ہے، اللہ نے جسے قبول کر لیا ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، سبحان اللہ، جنت میں یہ بندہ جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے نا جی، تھکاوٹاں چہرے اتے، صفا، منا، مزدلفہ، عرفات، جمرات کو کینکریاں، جانور ذبح ہو رہا ہے، جناب بال کٹائے جا رہے ہیں، حاجی کبھی دوڑ کے ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، سبحان اللہ، مشقتیں۔ اور عرب کی گرمی بھی آپ کو پتا، غصے والی گرمی، میں تو غصے والی گرمی کہنا ہونا سعودی عرب میں کہ جڑی اوتھے گرمی پیندی نا مکے گرمی، وہ غصے والی گرمی ہوندی، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو اتنی گرمی کے اندر مشقتیں کاٹ کے جب حاجی واپس ٹکٹ لگ دی نا واپسی دی، اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے لیے تیاری پکڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں رجع خیوم من والدتہم، جا حاجی واپس لوٹ، اللہ کے راستے میں آنے والے اور اللہ کے گھر کے مہمان، فرمایا جاؤ اللہ نے تمہیں آج ایسے گناہوں سے پاک کر دیا جس طرح تیری ماں نے ابھی جنم دیا، سبحان اللہ اکبر۔ لیکن یہ حج ایسا حج ہونا چاہیے جس حج سے انسان کے سارے اندر کے میل ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کیا کرو، اس کے ساتھ فرمایا تنفیان الفقر والذنوب، یہ حج عمرہ انسان کی فقیری بھی ختم کرتا ہے، غنا پیدا کرتا ہے، بندے کو غنی کر دیتا ہے، فقیری بھی دور کرتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حج جو ہے نا جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری کو، کب جی؟
8 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے، وہ مکہ جہاں سے نکالا گیا، تکلیفیں تھیں، اذیتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، آپ نے چاروں طرف آگ جلائی اور مختلف راستوں سے صحابہ کرام کے لشکروں کو اندر داخل کیا. ساری رات آگ جلتی رہی، مکہ سائیڈوں سے روشن ہو گیا اور سارے کافر دیکھنے لگے، سمجھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو لے کے آ گیا، پوری دنیا لے کے آ گیا. روب پڑ گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جنرل بھی تھے، آپ کی بڑی حکمت عملیاں تھیں، اور اس چیز سے روب پڑ گیا اور رات باہر گزاری اور صبح صبح داخل ہونا تھا مکے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیت اللہ میں چلا جائے معاف کر دینا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے معاف کر دینا، کوئی آگے سے ہتھیار پھینک دے معاف کر دینا، جو آدمی جو ہے کسی عورت کو، بوڑھے کو، بچے کو قتل نہ کرنا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں فرمائی. کوئی اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کر دینا، کچھ نہ کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ شہر میں. سبحان اللہ. صحابہ فرماتے آپ کی ٹھوڑی مبارک جو تھی نا جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کی کوہان کو لگ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے داخل ہوئے. وگرنہ جو فاتح داخل ہوتا ہے وہ غرور میں ہوتا ہے، تکبر میں ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عزیز و اقارب تھے، لوگ اپنے شریکاں نو دہانا سے کی کچھ نہیں کر دیں گے نا کہ نہیں جی. پتر دی شادی پویں کروڑا لکھاں روپیے دھار چکنے پین، شریکاں نو دہانا ہے، اپنا پویں چگا اجڑ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالف تھے وہاں، آپ عاجزی سے داخل ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا. 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے لوگوں کو معاف کر دیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. تو نبی پاک نے دل سے معاف کیا تھا کہ نہیں جی؟ دسو بھلا دل نہ معاف کیتا تے ساڈے کوڑ کیوں نہیں دلاں دے جاندے جدوں اسی جفیاں بھی پا لینے. مسجدوں کے اندر بیٹھ کے نا جی میں صلح کروائی تے جنہ صلح کیتی ہے نا بعد چ پتہ کی آکھیا ہے، میں ٹھڈوں نہیں جی کیتی، مینوں موقع لبھیا تے مینوں چھڈنا نہیں. رب دے گھر چ بیٹھ کے ٹھڈوں معاف نہیں کیتا ہے 2 نمبری. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ معاف فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے معاف کیا تھا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، معافی سرے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی، عام معافی دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام فرمایا وہاں کوئی 19 دن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. جب آپ 19 دن وہاں رہے نا جی تو مدینے والے روز آپ کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کیونکہ آئے تھے، کہیں یہ نہ ہو مدینہ ہی چھوڑ دیں. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینے والوں کو بلایا، انصاریوں کو. انصاری بڑا ہی محبت کرتے تھے آپ سے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. آج کل بھی لوگ پھر ایسے کہتے ہیں یار کہ مکہ بڑا سخت جے، مکے دے لوگ بڑے سخت جے تے مدینے دے بڑے نرم جے. وہ بھائی جان سارے نرم نے. جس شہر میں نبی پاک پیدا ہوئے وہ سخت شہر ہوگا؟ ایویں لوگوں نے گلاں بنائی ہیں فلاں صورت بڑی گرم جے جی، فلاں بڑی تتی جے، فلاں اس طرح. مکہ بڑا گرم جے، کوئی گرم والی بات نہیں. جہاں اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جہاں ایک نماز کی 1,00,000 نماز بنتی ہے، جہاں رب کائنات کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں اللہ کا پہلا گھر ہے جس میں آیات بینات ہے، زمزم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے. میرے بھائیو اس شہر کو لوگوں نے تتا کر کے لوگوں نے ذہن ہی بدل دیتا. مکہ شہر جو ہے نبی پاک کی ولادت اس شہر میں ہونی تھی تو تتا ہونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے نا جی 19 دن. صحابہ انصاری سمجھ گئے لگتا ہے ادھر قیام پکا ہو گئے. تو آپ نے انصاریوں کو بلایا، فرمایا او پیاریو واللہ انکم احب الیہ، تم میرے نزدیک سب سے زیادہ میرے پسندیدہ بندے. فرمایا مجھے بڑی محبت ہے تم سے. المحیا محیاکم والممات مماتکم، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، مرنا بھی تمہارے ساتھ. سبحان.
اور آپ دیکھیں جو بھی حج کے لیے جاتا حج سارا مکے میں، تو مدینے کا دلی جانے جیسی، کیونکہ سونے نبی کا پیارا شہر مدینہ ہے، جہاں آپ کی مسجد نبوی ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو دیکھیں مدینے کو بھی شرف حاصل ہو گیا نا جی، شرفن، بہت بڑا شرف ہے مدینے والوں کے لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت وہاں گزرا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 8 ہجری کو مکہ فتح، آپ مدینہ شریف آ گئے۔ پھر 9 ہجری آئی اگلا سال، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا قافلے کا امیر بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا ابو بکر صدیق حاجیوں کو لے کے جاؤ، حج کروا کے لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو اپنا حج نہیں کیا، آپ نے زندگی میں 4 عمرے اور 1 حج کیا۔ کتنے حج جی؟ 1 حج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری اگلے سال حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ علی یہ اعلان جا کے کرنا ہے تم نے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ مکے میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کیا؟ اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف کرے نہ، کوئی مشرک بیت اللہ کا آج اس سال کے بعد فرمایا کوئی طواف نہ کرے، حج نہ کرے۔ اللہ یحج بعد العام مشرک، بیت اللہ کا حج کوئی نہ کرے، ولا یطوف بالبیت عریان، اور بیت اللہ کا طواف ننگے بھی نہیں کرنا۔ وہ ننگے طواف کرتے تھے، شدائی ہوئی پھرتے سے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے یہ گناہ والے کپڑے ہیں، تو گناہ والے کپڑے لے کے اللہ کے گھر کا طواف کریں یہ تو نہیں صحیح ہے۔ تو جڑا اندر من گناہ والا لے کے بیٹھے جے ہیں، جڑا ذہن گناہ والا لے کے اکھاں گناہ والی لے کے بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ایسے شدائی لوگ ہوتے ہیں، جس طرح آج کل نہیں کہہ رہے جی قربانی کی کرنی جے کسی غریب دی دھی ویاہ دو، تو جڑی گڈی 20 لاکھ دی لئی پھردا ہے 50 لاکھ روپے دی، تو تھلے اتر ہے اتوں تے 2-3 دھیاں کسی دیاں ویاہ اتر۔ اج نہیں 3-4 کنال دی کوٹھی چ بیٹھے ہیں، باہر نکل 1 کنال دی کوٹھی ہے 10 مرلے 5 مرلے دے مکان چ بہ ہیں، تے باقی جڑی ساری زمین بیچ کے تے کسی دیاں دھیاں ویاہ۔ تیرا سارا نزلہ قربانی پہ گزرتا ہے، حج پہ گزرتا ہے، اسلامی احکامات کے اوپر انسان کا یہ سارے منکرین حدیث اتر پڑتے ہیں، اسلامی عقائد کے اوپر اور اسلام کے اوپر جو ہے نا جی حملہ کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں فحاشیاں اور جناب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ بہت بڑے لوگوں کے ذہن بدلنے والے حربے والے لوگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی اعلان کر دینا اس سال کے بعد کوئی بیت اللہ کا حج مشرک نہ کرے اور نہ ننگے طواف، اور ساتھ یہ بھی کام کر کے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہے، جڑے علی علی دے نعرے لاندے نا انہاں واسطے بھی پیغام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولا رأیت تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ سبحان، فرمایا پیارے علی جس وقت تم نے مکے میں جانا ہے کوئی تصویر ہوئی اسے مٹا دینا، کوئی قبر اونچی ہوئی اسے برابر کر دینا زمین کے، ایک بلشت اوپر کر دینا بس۔ آج دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین اہل بیت کے دم بھرنے والوں نے سارا کچھ وکھرا کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کے ان نیک لوگوں کا بھی احترام اور عزت اسی وقت تک ہے جب تک نبی پاک سے نسبت۔ علی علی اس وقت ہے جس وقت محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، حسن و حسین اس وقت عزت والے اور قابل احترام اور جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں جب محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سے اوپر صرف رب کی شان ہے، اور رب کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، حاجی جو آدمی حج کرتا ہے اس کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا عقائد کو ضروری۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیج دیا، 10 کو آپ نے پھر حج کیا۔ سبحان اللہ، 10 ہجری کو آپ نے پھر اعلان فرمایا ہر جگہ پہ اعلان کر دو،
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلانات فرمایا اعلان کر دو حج کے لیے میں جا رہا ہوں، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے حضرت علی کو کہا کہ قربانیاں لے کے آئے، اپنی بیٹی کو تیار کیا، بیگمات کو تیار کیا، ازواج مطہرات کو، صحابہ کرام کو، قبائل کے اندر دور دور تک اعلان کرا دیے۔ فرمایا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، مجھ سے حج سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھو، احرام سیکھو، مجھ سے سیکھو کہ میں کس طرح لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں۔ خذوا عنی مناسککم، فرمایا مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھو۔ پھر صحابہ اکرام کو جب پتہ چل گیا، ہر ایک کی خواہش ہوئی کہ ہم سونے نبی کے ساتھ حج کریں۔ سبحان، جس طرح کوئی عالم بڑا جا رہا ہو، ہر بندے کی خواہش نہیں ہوتی یار آئیتے تھے جانا ہے، کوشش کرو کسی عالم اچھے دے نال اپنی سیٹ کرا لو، تاکہ جمیں جمیں وہ کری جائے گا، چلو نیک بندیاں دے پیچھے اسی اس کو دیکھ کے کوئی، یعنی نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر روشن فرمائے، اگر وہ آج کے اب تو وفات پا گئے، یعنی وہ جا رہے ہو، آج کے لیے ہر بندے کی خواہش ہوگی۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء جو موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میرے بھائیوں سارے نبیوں کے امام تھے۔ آپ کا تو لمحہ لمحہ اللہ کی وحی کے ساتھ چلتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی تڑپ میں بڑی دنیا آ گئی، سارے صحابہ کرام۔ حضرت جابر کی روایت سب سے بڑی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی اور مختلف کتابوں کے اندر۔ حضرت جابر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی پاک کا ان آنکھوں سے سارا حج دیکھوں گا۔ سبحان اللہ، لمبی روایت حضرت جابر کی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے ترک، ساری سندیں جمع کر کے ایک کتاب لکھی ہے حجۃ النبی، کہ نبی کا وہ حج جو حضرت جابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بیان کیا۔ سبحان اللہ، واہ جابر میں تیرے اوپر قربان جاؤں، کیسا شوق تھا۔ پھر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، سبحان اللہ، تو پھر جمع غفیر تھا، آگے بھی دنیا پیچھے بھی دنیا، کوئی سوار ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی جناب آگے کوئی پیچھے، درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار۔ سبحان اللہ، ایک اور راستے سے گزرنے، ایک عورت نے پوچھا یہ کون جا رہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے فوراً اپنا بچہ باہر نکالا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے پہ حج ہے؟ فرمایا اس پہ حج نہیں، لیکن تو کروائے گی تمہیں اجر ملے گا۔ سبحان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کروائے گی نا اسے تو کس کو؟ تمہیں اجر ملے گا، لیکن جب یہ بڑا ہوگا، استطاعت آئی، تو اس پہ حج فرض ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو حج کیا، میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور آپ کے طریقے کے مطابق حج نصیب فرمائے۔ ایک پھر لمبا ایک سلسلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذو الحجہ کو پہنچے، صحابہ کرام راستے میں چل رہے ہیں، آگے پیچھے، وہ بڑا لمبا ایک واقعہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان حج شروع کیے، پھر جس وقت عرفات میں پہنچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ بہت بڑا عظیم خطبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بادشاہوں کے لیے بھی ہے، فقیروں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ وہ بڑا ہی پیارا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، قسم اللہ کی حکمرانوں کو پڑھا کے پھر پھٹے کے اوپر چڑھانا چاہیے، ان کو پڑھا کے پھر حلف لینا چاہیے۔ نبی پاک کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کا وہ لازم کر دینا چاہیے، جس بادشاہ کو نہ آئے انہوں قطعی طور پہ حلف نہیں اس سے لینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سننے والا، سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور 1.25 لاکھ کے قریب سے صحابہ کرام کا مجمع ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ایک وقت تھا انہی صحراؤں میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ابو بکر کے، اللہ اکبر، انہی راہوں سے میں گزرا تھا، سراقہ میرے پیچھے آیا تھا، میرے سر کی قیمت 100 اونٹ سرخ لگی تھی، انہی صحراؤں کے اندر تپتے صحراؤں میں بلال کو گھسیٹا گیا اور سمیہ کے ٹکڑے اور آل یاسر کو کڑا میں ڈالا گیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے اور فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں، شاید میری اور تمہاری دوبارہ ملاقات اس جگہ پہ نہ ہو سکے۔ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کو اللہ تعالیٰ پہلے کوئی اشارے اطلاع ہو جاتی ہے کہ آپ کا آخری وقت قریب ہے۔ فرمایا شاید دوبارہ میں اس میدان میں تمہارے ساتھ ادھر جمع نہ ہو سکوں۔ صحابہ تڑپ گئے، اللہ، ابو بکر بھی ادھر ہے، عثمان بھی ادھر ہے، علی بھی ادھر ہے، عمر فاروق بھی ادھر ہے، وہ صحابہ جن کا زندگی جینا مرنا ہی نبی تھا، سبحان اللہ، جو تڑپتے رہتے تھے آپ کے دیدار کے لیے، وہ تو تڑپ گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام، ایھا الناس، لوگوں سنو، آج فرمایا جہالت کا ہر عمل میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا، فرمایا جہالت کے توق میں نے اتار دیے تم سے، میں نے سارے توق اتار کے جہالت کے تمہیں سچا سچا پکا ایمان اور مسلمان بنا دی، سبحان اللہ۔ ہم نے وہ توق پھر ڈال لیے اپنے گلوں میں، اے نیوندرا ہے جی، اے رسم ہنا ہے جی، شادی کی رسمیں بیڑا غرق کر دیتا پوری امت نے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے فرمایا تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری پیغامات اور حجۃ الوداع کا خطبہ، فرمایا میں نے اپنے قدموں تلے جہالت کو روند کے رکھ دیا، سود کو روند کے رکھ دیا، سارے قتل جو پچھلے ہیں سارے ختم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت ختم کی اور ہم نے توق پھر اپنے گلوں میں ڈال دی۔ اللہ، اے بابا فلاں کر دے جی، بابے بوبے تے نبی پا نے ختم کیتے سن۔ لوگ جو تھے جناب کبھی کسی مورتی کو پوج رہے، کبھی کس بدھ کو پوج رہے، وہ نیک بندوں کی شکلیں بنائی ہوتی تھی، کوئی بندہ نیک فوت ہو جاتا اس کی شکل بنا لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ نبی ہوں جو لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے ہٹا کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ہم کدھر پھر ہم نے گلے میں توق ڈالی، آج ہی داتا دی نگری ہے، اے مدینۃ الاولیاء ہے جی، اے فلاں انج کردا جی تے فلاں انج کردا، او چلیو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں نے قدموں تلے جہالت رون دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں اچھی طرح اس بات کو سن لو، مجھے تمہارے بارے میں فقیری کا ڈر نہیں کہ تم مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، نہیں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں، اس چیز سے ڈر رہا ہوں جو مجھے خوف کرتی ہے، دولت، شہرت، حکومتیں تمہاری طرف آ رہی ہیں، اللہ جو تمہیں عطا کرے گا، کہیں یہ دولت، کہیں یہ مال، کہیں یہ شہرت، کہیں یہ حکومتیں میرا وہ اتحاد جو میں نے تمہارے اندر پیدا کیا کہیں ختم نہ کر دے۔ آج جناب اہل حدیثاں دیاں کئی جماعتاں ہو گئی ہیں، اہل سنت دیاں کئی جماعتاں، اور صدقے جاواں ماری جاواں تاڑے، رب ایک، رسول ایک، پیغمبر ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، شریعت ایک، تے کرسی دے جھگڑے جے پاگلو کادے جھگڑے لئی پھر دے، ایک جگہ جمع کیوں نہیں ہو سکتے تسی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، ایھا الناس، لوگوں، یہ دولت، شہرت، یہ حکومتیں، کرسیاں، وہ اتحاد جو میں نے اوس خجرج کے درمیان پیدا کیا، میں نے ایک ہی صف میں کھڑے کیے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فرمایا ایک ہی صف میں غلام کھڑا ہے، ایک ہی صف میں آقا کھڑا ہے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ۔ فرمایا میرے بنائے ہوئے اتحاد اور پیارے مدینے کو کہیں اس کی بھیڑ نہ چڑھا دینا۔ اور آج ہم نے ایسے ہی کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی جناب بنائے، اپنے اپنے ٹھپے ٹھپے لا کے بندے رکھے نے، وہ جو نہیں جاتا وہ ادھر نہیں جاتا، میں جی فلاں امام کو مانتا ہوں جی، میں فلاں پیر کو مانتا ہوں، میری ٹوپی انج دیجئے، میری ٹوپی انج دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، تم سارے آدم کی اولاد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پیدا کیا۔ فرمایا اچھی طرح سن لو ایھا الناس،
فرمایا اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت ایسے قابل احترام ہے جس طرح یہ مہینہ، جس طرح یہ شہر اور جس طرح یہ دن قابل احترام۔ اللہ فرمایا بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، تم نے اللہ کے نام پہ ان کو حلال کیا، پاؤں کا جوتا نہ سمجھنا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر ہے، اور فرمایا جاؤ عائشہ سے پوچھ لو، ام سلمہ سے پوچھ لو، ام حبیبہ سے پوچھ لو، فرمایا حفصہ سے پوچھ لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ ہمارے ایک شہر کا بندہ ہے، شادی ہوگی، دوجی شادی کر لی تے پہلی بچے وہ بھی آندے نے ساڈے کول نماز پڑھن، بچے انہاں دے، وہ کہندے ابا جی واہ دیر ہی ہوگی گھر آئے نہیں، گھر ہے، پیسے بھیجتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، رہندا اسی شہر ہی۔ تو میں نے وہ اس کو آتے جاتے دیکھ لیا، پوچھ لیا، تو میں نے کہا تم پہلی بیوی کو چلو شادی دوجی کر لی، پہلی کا تو حقوق ادا کرو، گھر جایا کرو۔ کہنے لگا قاری صاحب تسی کہندے جی انصاف کرو، ہن 10 سال دے میں اودے نال گزارے، ہن 10 سال انہاں گزاراں گا تے تاں ہی انصاف ہونا۔ انصاف کے معیار بھی اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ صدقے جاواں تیرے انصاف دے، انصاف کا ترازو بھی اپنا ہی بنایا ہوا، جو حکومت کا ترازو اپنا ہے۔ کہتے ہیں 10 دے پکتائے ہوں 10 دے تے میں مثلاً کے سال پکتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انصاف کا ترازو اپنا لایا ہے، جدھر مرضی پھیر دیتا ہے انصاف۔ میں کہا چلیا انہوں انصاف نہیں کہتے، انصاف وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ادھی رات اور اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں اللہ میرے دل پہ کسی تیرا ہی اختیار ہے، اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے دل کے اندر جگہ زیادہ ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ جی میں انصاف کرنے میں غفلت نہیں نبی کرتا، لیکن یہ اختیار تیرے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ بیوی کے ساتھ انصاف کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آگے بات سننے والی، آپ نے فرمایا تمہارے اندر میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، صحابہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، آخری نبی کا آخری خطبہ، حجۃ الوداع کا خطبہ، سبحان اللہ، وہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کو پکڑ کے رکھو گے۔ ایک کتاب اللہ، دکھاؤ جی قرآن مجید، کئی نے سال بعد ہی دیکھنا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ چیز تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا، انہوں پڑھو، یہ دستور بھی ہے، منشور بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے، بلکہ آب حیات، یہ سب سے بڑا قانون اور نظام اعلیٰ ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا نظام ہے، یہ نظام کس نے بھیجا ہے؟ عرش والے نے بھیجا۔ فرمایا اس نظام کو قائم کرو گے تو دنیا آخرت اللہ تمہاری بہتر کر دے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی امریکہ، کوئی فرانس، کوئی کینیڈا، فرمایا کوئی دنیا کی سپر ڈنمارک طاقتیں اور سویڈن والے، اور فرمایا کوئی یہودی عیسائی تمہارا بال بھی بینگا نہیں کر سکتے اگر تم اس کو نافذ کرو گے۔ دنیا اس سے ڈرتی ہے، کافر اس سے ڈرتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید کو تھام لو، اللہ شیطان کو اور ابلیس کو اور اس کے چیلوں کو بگا دے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کیا نافذ کیا تھا؟ برٹش لا نافذ کیا تھا؟ نہیں، فرمایا ہمیں عزت قرآن نے دی ہے یا اسلام نے دی؟ تو فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر پیارے نبی کے آخری فرمان یہ تھے، غلو نہ کرنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، دین میں زیادتیاں نہ کرنا۔ اسی جناب بندہ مر جاندہ ہے، ساتہ کرو جی، کل کرو جی، 40واں کرو، قسم اللہ کی شریعت میں ہے ہی نہیں، شریعت میں ہے ہی نہیں۔ کہنے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، فاتحہ تو ہم کرتے ہیں، تو ہی دے جنازہ منٹاں چ پڑھ چھڑ دے جے۔ میں نے خود دیکھا ہے، کڑی رکھ کے دیکھا ہے، بڑے قبرستان جنازہ پڑھانے گیا ہوں، وہ بندے نے میرا خیال ہے کہ 45 یا 50 سیکنڈ میں جنازہ پڑھا دیا، 1 منٹ بھی پورا نہ ہوا۔
اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جب تم جنازہ پڑھو فاخلصوا لہ الدعاء، خلوص سے دعا کرو. حتیٰ کہ آپ نے ایسی دعائیں کی صحابی کہنے لگا کاش یہ میری میت ہوتی، میری میت ہوتی. نبی پاک اتنی لمبی لمبی دعائیں کر رہے، کبھی اللہم اغفر لہ کہہ رہے ہیں، اللہم ادخلہ کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی کوئی دعائیں مانگ رہے ہیں. اتھے جناب اللہ اکبر، فاتحہ نہیں پوری ہوندی پھر اللہ اکبر، درود نہیں پورا ہوندا پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر. یہ تم نے کر کے دیا بھائی؟ ایک دعا بھی پڑھتے نہیں تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھے نا، یہ درود تو ہم پڑھتے ہیں، دعا تو ہم مردے کے لیے صحیح کرتے جو سلفی لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوص نیت سے دعا کرو، پھر میت میں مٹی ڈال کے قبر بنا کے پھر دعا کرو. جنازہ جڑا سنت مطابق پڑھنا سی، خلوص نیت سے دعائیں کرنی تھی، وہ جھٹ پٹ چمکا دیتا. تو بعد جو جناب ہاتھ چوک کے سارے کھڑے ہو گئے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا تو کہا ہی نہیں. جنازہ کس لیے اگر بعد میں تم نے خود اپنے ہاتھ اٹھا کے ویسے کھڑے ہو کے دعائیں کرنی؟ پھر جناب اتنے کلابے ملا دیتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا دین میں غلو نہ کرنا. علی اللہ کا بندہ ہے، حسن و حسین اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی رب کا رسول اور پیغمبر ہے، لیکن داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، اور بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے. وحدہ لا شریک ہے تو کون ہے؟ اللہ رب العالمین. فرمایا دین میں غلو نہ کرنا، ولیاں نو نبیاں تو اتے نہ لے جانا، نبیاں نو اللہ تو نہ اوپر لے جانا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچے. اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام ایھا الناس قد بلغت وادیت ونصحت، میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے، میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے، نصیحت کر دی ہے، ادا کر دیا ہے. حل بلغت، ایسے نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے. 1.25 لاکھ کا مجمع صحابہ سچے لوگ سن. فرمایا قد ادیتا ونصحتا، اللہ کے رسول آپ نے سارا دین پہنچا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی آسمانوں کی طرف اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، اللہ گواہ بن جا، اللہ گواہ بن جا، میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں. ہوں جی میں محرم شروع ہونا جی 10 دن لوگوں نے کٹا پٹی لا چھڑنی، اے شریعت میں کہاں سے آ گیا؟ ربیع الاول شروع ہونا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے نظام قائم کر لینے، شبرات آنے، نظام قائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو کہہ رہے سارا کچھ دس دیتا جی نا، فرمایا بتا دیا آپ نے سب کچھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں. تو پھر ہم نے بعد میں اپنی طرف سے ہی بنائی نا ساری. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو میرے عزیز بھائیو، حج کا مقصد اللہ تعالیٰ، وہ 5 مقصد ہیں، ان کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاجی کو وہ مقصد نصیب فرمائے. حاجی جب حج کے لیے چلتا ہے نا جی، تو بڑا میرزادہ بندہ ہوتا ہے، بڑا سونا لباس پایا، جناب پگڑی پائی، اپنا گھر دا لباس پایا، شو سبحان اللہ. حج جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی یاد دلاتا ہے. جگہ جگہ ابراہیم کی دعائیں ہیں، جگہ جگہ مکے دے اندر ابراہیم کی دعائیں، حضرت اسماعیل کی وفائیں، سیدہ ہاجرہ جو ہے نا جی ان کی ادائیں ہیں. سبحان. اور میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جسے اللہ کی بندی صفا مروہ کرتی رہی ہے. حضرت ہاجرہ فرمایا وہاں کے چکر حاجی بھی لگائے تو اس کا حج قبول ہے، وگرنہ حج قبول نہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو حاجی نکلتا ہے بڑا ٹور ٹپے دے نال، جناب لباس اپنا پہنا ہے. جس وقت ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، میقات پہ پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کی طرف سے حکم آتا ہے بھائی دنیا کے لباس اتار دو. یہ ہے مقصد ہونے لگا شروع. پر ہم مرضیاں نہیں کرنی ہیں. پہلا حج کا مقصد اطاعت سکھاتا ہے. حج اطاعت سکھاتا ہے. وہ کہتا جی میں نواں سوٹ سوایا جی، اللہ تعالیٰ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نواں سوٹ سوایا بوسکی دا فلان دا، اور میں نہیں، کپڑے لا سارے، 2 چادریں باندھ لے. سبحان. میں جی بڑی دیر تو پگڑی بننے ہیں، میں امام صاحب ہاں، مفسر ہاں، میں محدث ہاں، میں ولی ہاں اللہ دا، میں بڑا نیک بندہ، پگڑی لائی نہیں کدی. اور میں نہیں، حج کے دوران صرف 2 چادریں باندھنی اور سر ننگا رکھنا. اللہ، جیسا بھی تو ہے، امیر ہے، فقیر ہے، پیغمبر کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 چادریں باندھ. فقیرانہ لباس.
ٹھاٹھ باٹھ گئی، پروٹوکول گیا، سارے پروٹوکول ختم. میں وزیر اعظم ہاں جی، میں وزیر اعلیٰ ہیں. فرمایا تو جو مرضی ہے، چادریں پہن، لباس اتار، پروٹوکول ختم کر، سادگی میں آ جا. حج کا پہلا مقصد اللہ کی اطاعت ہے. جو رب نے کہہ دیا قبول. سمعنا واطعنا ہے کہ نہیں جی؟ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں پینٹ شرٹ کی وجہ حج کرنا ہے، حج ہی نہیں. اسے لازمی طور پہ احرام باندھنا پڑے اور سر ننگا رکھنا پڑے. تو پہلا مقصد حج کا کیا ہے جی؟ اور اللہ دے بندے فرما بردار ہو جائے تو مسلمان ہے. مسلمان کا معنی فرما بردار. المسلم المؤمن کالجمل العنیف. نکیل ڈالا ہوا اونٹ، جب میں اونٹ نو نکیل ڈال لو فرما بردار. فرمائے اسی طرح عبد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. تو حج کرن چلنا ہے، مرضی نہیں کرنی اپنی. حاجی احرام باندھ کے چل پڑتا ہے. جب میقات پہ پہنچتا ہے احرام باندھ لیا، اللہ جی اور کی کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اب منہ سے آواز لگا سبحان. تو چاہے عربی ہے، اجمی ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، جو مرضی زبان بولتا ہے، تلبیہ سارے نے کو جیا بولنا ہے. اللہ، ایک لباس، ایک کلمہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و آیا. بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، صحابہ بھی ہیں، سب کی زبان سے ایک ہی جملہ اللہم لبیک حجتا لبیک لبیک اللہم لبیک. صدائیں لگائی جا رہے ہیں، ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، زبان پہ کلمہ بھی ایک ہے. انما المؤمنون اخوہ. دوسرا درس مقصد، پہلا مقصد اطاعت ہے. اللہ جی فرما بردار. تے اطاعت اتھے کیتی جے احرام بن کے ہن فجر دی نماز نے اطاعت نہیں کرنی جی؟ کرنی ہے نا جی. حاجی حج کر کے واپس آتا ہے، پھر جناب فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، اثر حاجی صاحب کی میں جی اتھے 1,00,000 نماز بندی سی، ایک نماز دی تو میں پوری ساری عمر دی کر رہے ہیں. وہ صدقے جاواں حاجی صاحب. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ایہو جی جہالت ختم کر. تو حاجی جو ہے نا جی پہلا اطاعت ہے. اتھے اطاعت کیتی ہے، واپس آ کے بھی اطاعت کرنی. ٹھیک ہے، سود بھی حرام ہے، بے حیائی بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے، حرام کمائی بھی حرام ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے. اور دوسرا انما المؤمنون اخوہ. اللہ نے سب کو ایک لباس، ایک. دوسرا مقصد حج کا یہ ہے تم اب سب آپس میں بھائی، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی ملک کا ہے، سارے ایک. سبحان اللہ. تو حاجی جب کہتا ہے نا جی تیسری اے ہن پہلی چیک پوسٹ آئی جے، جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہ تعالیٰ جی میں حاضر. اللہ فرماتا ہے حاضری تیری قبول تادو نہیں ہے، تو میرے بارے عقیدہ دس کی ہے تیرا. حاجی دی پہلی چیک پوسٹ آ گئی. اللہ تعالیٰ جی میں حاضر ہو گیا وہاں. اللہ تعالیٰ جی میں حاضر ہو گیا، حاضری قبول کر لو. میں کپڑے مثلا لباس بھی احرام بند ہے، سر بھی میرا ننگا ہے، بچیاں بھی چھڑ کے آیا، میں آیا بھی مکے شہر. لبیک اللہم لبیک، میقات پہ کھڑا ہوں. اللہ حاضری قبول فرمایا نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے تو میرے بارے میں عقیدہ بتا تیرا کیا ہے، تب تیرا حج بھی قبول ہے، تیرا رکوع بھی قبول ہے، تیرا سجدہ بھی قبول ہے، تیرا قیام بھی قبول ہے، تیری صفا مروہ بھی قبول ہے، مینا مزدلفہ بھی قبول ہے، جمرات بھی قبول ہے، تیرے پھیرے بھی قبول ہیں، تیری حجر اسود کے بوسے بھی قبول ہیں. لیکن سب سے پہلے چیک پوسٹ یہ ہے تو مجھے یہ بتا تیرا میرے بارے میں عقیدہ کیا ہے. یہ حاجی پھر پتہ کی کہندا جی لا شریک لک. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ حج ہم نہیں کرتے. اسی جا کے چوپڑیاں کھا دیاں تے جناب اسے بیٹھے. مسلمانوں میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ حج تو کرنے والے نیک بندے تو بڑے بڑے اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دے اضافہ فرمائے. تو پہلا حج اطاعت کا مقصد ہے، دوسرا انما المؤمنون اخوہ، اور تیسرا مقصد حج کا کیا جی؟ عقیدہ. لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی پیڑی شارے مان نہیں، کوئی داتا دی نگری نہیں، سارا کچھ تو ہی تو ہے.
رہے نام اللہ کا، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی حی، وہی قیوم، وہی کائنات کا رب ہے۔ نہ زوال ہے، نہ بے بسی ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ بھی تجھ سے مانگتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی تجھ سے مانگتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی تیرے سامنے دستے سوال پھیلاتے ہیں، زکریا علیہ السلام بھی اولاد کی ضرورت پڑی تو رب سے مانگی ہے۔ فرمایا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ فرمانے لگا پھر تو میرا بندہ ہوا نا، آجا تیری ہر چیز قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی چلے جے حاجی بھی بیٹھے ہوندے جے، بیچارے نوں پتہ ہی نہیں ہوندا، لوگوں نوں دیکھ دیکھ کے کری جاندے۔ اللہ فرماتے سارا کچھ قبول ہے کیونکہ تیرا عقیدہ ٹھیک۔ لا شریک لک۔ چوتھا اور اس کے بعد آخری مقصد، چوتھا مقصد حج کا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ عبادت ہمیں سکھانا چاہتا ہے کرنا۔ آپ دیکھیں حج 8 کو شروع ہوتا ہے، 8 ذوالحجہ، تو بار بار کبھی مینا، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات، کبھی مشعل حرام، کبھی جمرات کو کینکریاں، کبھی بیت اللہ کا طواف، کبھی صفا مروہ، لگاتار عبادتیں آئی جا رہی، لگاتار عبادتیں آئی جا رہی۔ کس لیے؟ حج عبادت کا عادی بنانا چاہتا ہے ہمیں کہ اے میرے بندے لگاتار عبادتیں کر تاکہ تیرے اندر عبادت کا شوق، ذوق اور عادت پیدا ہو جائے۔ تو جا کے یہ نہ کہنا بھئی ابا جی انہوں کہ بھئی اٹھ پترا نماز پڑھ، بلکہ تیرے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے، عبادتیں کر کر کے اپنے زنگ اتار کے عبادت میں رواں ہو جا، اور جب تو اللہ کے گھر سے واپس پلٹ کے جائے تو پھر لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں یار حج دا سواد آ گیا نا، زندگی بھی بدل گئی، آخرت بھی انسان کی جو ہے نا وہ بن سور گئی ہے، منڈا بھی حیادار ہو گیا ہے، سود بھی چھڑ دیتا ہے، غیبت بھی چھوڑ دی ہے، چغلی بھی چھوڑ دی۔ اور ہمارے یہ ہوتا ہے یار حاجی واپس آیا بچ کے رہی، پچھلے بخشایا تھے اگلے چھرے تیز کر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حج سے بچائے۔ پانچواں اور آخری مقصد اور بات ختم ہے میرے عزیز بھائیوں، پانچواں مقصد اخلاق ہے۔ حج کا پانچواں مقصد ہے یہ اخلاق سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ او حج کرنے والے بڑے رنگ و رنگ کے لوگ آئے ہوں گے، شاید تیری طبیعت کے مخالف بھی ہوں، اور چل پھر کے تیری بھی طبیعت جو ہے نا جی وہ ناساز ہوگی ہو۔ فرمایا جھگڑا نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، تکے پہندے نے تو پہن دے، تو نہ تکا ماری۔ صحیح بات ہے، حجر اسود کے بوسے کے لیے لوگ سارا حج ضائع کر بیٹھ دے جی، تکے مار دے۔ 2 دن منڈے آئے جناب، انہوں نے اترا احرام جڑا ہے نا لک نہ بنیا، جے میں کوئی کٹا نہیں مثلا کہ جو کھل نہیں لا لگ دے کسی چیز، انہیں 3 منڈے یمنی میں دیکھ رہے ہیں، انہیں دوروں ہی جناب اتلیاں انج سٹیاں تے انج کس کے آگے، میں کہ لے بھائی، انہوں نے آندے ہی جناب دوروں ہی دوڑ لا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو زیادتی اور ظلم ہے، حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، اخلاق فرض۔ حج ضائع ہو جاتا ہے، انسان تکے مار مار کے، کئی فوت بیچارے ہو جاتے ہیں لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے۔ وہ بندہ ہوندا کہ نہ جی 2000 بندہ ہوئے گا نا جی، حجر اسود میں اتنا بندہ تو نہیں چمڑیا ہوندا، 2000 بندہ ہوئے گا، 1500 بندہ ہوئے گا، 2000 آدمی ہوگا، 3 ہوگا، لیکن اخلاق ختم ہے۔ حج اخلاق سے ختم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق والے انسان بنائے، اخلاص والے انسان بنائے۔ تو یہ حج کے 5 مقاصد تھے، اور حجۃ الوداع کا وہ پیارا خطبہ جو سسون نبی نے عطا فرمایا، کیا لوگوں کے سامنے بیان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مکمل طور پہ حج کی وہ مقصد اور ہدایت نصیب فرمائے، اور جو ساتھی گئے ہیں اور جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول فرمائے، اور حج جو ہے وہ گناہوں کو بھی معاف کر دے، رویے بھی درست کر دے، عقیدے بھی ٹھیک کر دے، اور انسان کا رزق بھی حلال کا ہو جائے، اور اللہ پھر ساری دعائیں قبول فرما کے بار بار حج بیت اللہ کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ جو ساتھی یہ پروگرام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں برکتیں دیں۔ آپ دور دور سے آتے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا تھا کیونکہ بارش کل کو ہی تھی، میں نے کہا نہ آئے ساتھی، لیکن آپ ماشاءاللہ تشریف لائیں، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ قاری صاحب ہیں جو بھی انتظامیہ ہے اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین آمین۔